جو قرآن میں قصے جن کا ذکر ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، لوط علیہ السلام کے واقعات ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے کثیر واقعات ہیں، یہاں تک کہ ہمارے نبی کی بھی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ پہلی چیز جو آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کی حیات، ان کی زندگیاں بہت لمبی تھیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بائبل اکاؤنٹ کے مطابق تقریباً 120 یا 120 سے زیادہ ان کی عمر تھی، تو وہ 120 سال کی جو زندگی ہے، جب قرآن نے اس کے بارے میں بات کی ہے تو وہ چند صفحوں میں بھی نہیں آتی، یعنی اس میں سے بہت کم قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بائبل میں اس کے بارے میں آپ کو اس سے 10 گنا 20 گنا زیادہ تفاصیل ملیں گی، قرآن میں نہیں ملیں گی۔ نوح علیہ السلام کی زندگی کتنی لمبی تھی آپ لوگ بتاؤ؟ 950 سال، رائٹ؟ اینڈ ان دا قرآن یو گیٹ اے couple of pages, that's it. اینڈ اس میں بھی اگر مختلف مقامات پر بات ہو رہی ہے تو کبھی کبھی وہی بات دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں بتائی جا رہی، بہت کم جگہ پر نئی بات بھی بتائی جاتی ہے۔ پہلی بات جو میں آپ کو، جس بات کی طرف میں آپ کی اٹینشن لانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سلیکٹیو معاملہ کیا ہے، یعنی ایک لائف جو اتنی لمبی تھی اس میں سے بہت تھوڑے سے لمحات کو لے کے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ آپ نے جو 24 گھنٹے گزارنے ہیں یا پچھلے 24 گھنٹے آپ کے، اس میں آپ نے کتنی باتیں کی ہیں، کتنے لوگوں سے باتیں کی ہیں، کیا کچھ ہوا ہے، اس کا اگر آپ ٹرانسکرپٹ بھی بناؤ نا تو 100-200 صفحے بن جائیں گے۔ اور یہاں پر اتنی طویل حیات، اور وہ بھی انبیاء کی زندگی، اس میں تو ہر لمحہ امپورٹنٹ ہے، اس میں ہر کوئی چیز جو ہے اس میں سے کوئی ہدایت نکالنی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بہت کم چیزیں نکال کر، ان کا نچوڑ نکال کر ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن نے جب اس طرح بات کی ہے تو قرآن میں، ہم کہتے ہیں نا، کہنے کی بات ہے کہ قرآن میں کوئی زائد شے نہیں ہے، کوئی چیز ایکسٹرا نہیں ہے، کوئی چیز یعنی بس کہنے کے لیے نہیں کہی جا رہی، ہر لفظ کی اہمیت ہے، ہر آیت کی اہمیت ہے، ہر ایک میں ہدایت ہے۔ تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص چن کر وہ باتیں کی ہیں جو قیامت کے دن تک جو انسان ہدایت چاہ رہا ہے اس کے لیے ریلیونٹ ہوگی، اس نے اس سے کچھ سیکھنا ہے۔ اور اس لیے جب اللہ تعالیٰ جو یہ صرف نہیں ہمیں اس بات کی طرف توجہ نہیں دینے کی کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اس کی طرف توجہ بھی دینی ہے کس چیز کے بارے میں بات نہیں کی، کتنی باتیں چھوڑ کر یہ بات کی ہے۔ میں پچھلے سال 2 سال پہلے میں نے سورۃ یوسف پہ کام کیا تھا، اور اس میں ہمارے پروجیکٹ میں ایک انالیسس تھا ہیبرو بائبل کا، یعنی عبرانی زبان میں بائبل کا جو قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا جینیسس کے اندر، اس کا کمپیریسن ورس بائی ورس وتھ دا قرآن۔ یہ قرآن نے کیا بات کی ہے، بائبل نے کیا بات کی ہے، اس آیت کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے، اس آیت کے بارے میں بائبل میں کیا بات کی جا رہی ہے، ان کے علماء نے کیا بات کی ہے، ایک آیت کا تقابل ہم نے کیا تھا۔ بائبل کی تفاسیر اندازہ کریں 10 گنا زیادہ ہیں، اس میں تحریفات بھی، جو کرپشنز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں تفاصیل کئی زیادہ ہیں، اور قرآن میں بہت کم بات ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے والد کا ذکر ہے، والد کا نام تک کا ذکر نہیں، یعقوب کا نام ہمیں کہیں اور ملتا ہے، سورۃ یوسف میں نہیں ملتا، یعنی براہ راست نہیں ملتا۔ انہوں نے ذکر میں کہا کما تمہا علی ابویک، جیسے انہوں نے اپنی نعمت آپ کے والدین پر بھی پوری کی، اس میں انہوں نے اپنا نام بھی لیا۔ اس کے علاوہ ہمیں نام نہیں ملتا، ماں کا نام نہیں ملتا، بھائی ہیں، اتنے بڑے کیریکٹرز ہیں اسٹوری کے، جن بھائیوں نے سارا ڈرامہ کیا تھا، ان کے نام نہیں ملتے، ان کے نام نہیں ملتے۔ منسٹر ہے، اس کا نام ہے العزیز، منسٹر، اس کی بیوی ہے جس نے جیل میں پھنسوا دیا تھا، امرأۃ العزیز، منسٹر کی بیوی، نام تک نہیں ہے۔ کہاں رہتے تھے یوسف علیہ السلام، کہاں سے اغوا کیے گئے، اس شہر کا نام نہیں ہے۔ کنعان ہے، بائبل میں ہے کنعان، قرآن میں نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ریموو کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر مینشن نہیں کی، ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو جو تھوڑی بہت چیزیں ذکر کی گئی ہیں نا، ان کی ایک خاص اہمیت ہے۔ یہ ذہنیت رکھ کر ہر قصہ قرآن کا پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ مائنڈ سیٹ رکھ کے کہ جو چن کے بات کی ہے وہ کیوں کی ہے۔ اس میں اس کا ایک فارمولا یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی فارمولا بتا دیا ہے، ہی سیز فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری بات ہو رہی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ ذکر کا لفظ عربی میں یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے، اس کا لفظ نصیحت کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کا لفظ بات کے لیے بھی ہوتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ذکر شیئا، اس نے کسی چیز کے بارے میں بات کی، جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا کسی چیز کا ذکر کیا، اسی طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قصے قرآن میں جن کا ذکر ہو رہا ہے اور جو تھوڑی سی بات بتائی جا رہی ہے نا، اس میں تمہارے بارے میں کوئی بات ہے، میرے بارے میں کوئی بات ہے.